کوئی بھی تکلیف مستقل نہیں ہوتی، یہ غم تو بس کچھ وقت کا حصہ ہیں۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے یہاں زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے پھر کبھی مسکرا نہیں پاؤ گے، جیسے یہ غم عمر بھر روح کا حصہ رہے گا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں، کچھ غم بھولتے نہیں ہیں، مگر وقت اور حالات ان غموں کے بدلے اتنی خوشیاں لے آتے ہیں کہ انسان کو ماضی یاد تو آتا ہے مگر تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی کائنات کی حقیقت ہے، یہی اللہ کی محبت ہے کہ وہ ہمارے حافظے میں پھر بس انہی چیزوں کو رکھتا ہے جن سے ہمیں تکلیف نہیں ملتی، یا ایسی چیزیں رکھتا ہے جن سے ہم خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، یا وہ لمحے ہمارے ذہن میں رہ جاتے ہیں جو ہمیں یاد تو ہوتے ہیں مگر انہیں یاد کر کے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں غم نہیں ہوتا۔ پھر اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ سکیں جن سے ہمیں بس تکلیف ملتی ہے، جو سوائے کرب کے کچھ بھی نہیں۔ وہ خیالات سے واقف ہے، وہ چاہے تو ہر سسکتا خیال دل سے نکال دے، وہ چاہے تو ہمیں اسی خیال میں پھنسا دے۔ جانتے ہو تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے، بس وہ تو آزماتا ہے، کبھی لے کر تو کبھی دے کر۔ یاد رکھو ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا نا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے پہ اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے کب آئے گا، کیونکہ کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں، کچھ سسکیاں اس کو بہت لاڈلی ہوتی ہیں، تبھی تو وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری جس دعا پہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے نا، وہ دعا تو پھر زندگی بھر قبول نہ ہو تو بھی سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کو میرا روز انتظار رہتا ہے اور اسی کے ذریعے رابطہ بحال رہتا ہے۔ بس اللہ پہ یہی یقین ہمیں پھر ان مقامات تک پہنچاتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کچھ چیزوں کی طلب تو اس لیے بھی تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاؤ، اس سے مانگو۔ دیکھو اللہ کو کتنی محبت ہے ہم سے، وہ کچھ چیزوں کی، کچھ انسانوں کی طلب ڈال کر ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، پھر وہ ہمیں سننا چاہتا ہے، وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے مانگنے کے انداز دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اس کو کسی کے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنے بندے کے انتظار کو تھوڑا اور بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو تھوڑا اور سننا چاہتا ہے۔ کتنا خوبصورت رشتہ ہے نا بندے کا اور رب کا۔ کوشش کرنا کہ اس رشتے کو اچھے سے نبھاؤ، ایسے نبھاؤ جیسے تمہارا رب چاہتا ہے، پھر دیکھنا وہ بھی ویسے ہی نبھائے گا جیسے تم چاہتے ہو۔